بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن کنتم خیر امہ اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے، اس کی مرضی ہوتی قبول کرتا یا نہ کرتا، اب تو اس نے دروازہ کھول دیا ہے۔ بھئی تم نہیں چاہتے تو بھی اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مغفرت کروں، اور مغفرت حاصل کرنے کے جو طریقے مروجہ ہیں ان میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس جگہ کو اللہ اپنا گھر قرار دے دے، جن کو سمجھ آئے وہ ضرور بولیں۔ ویسے تو ہر چیز اسی کی ہے نا، لیکن جس جگہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، اینٹیں وہی لگتی ہیں، لوہا وہی لگتا ہے، کارپٹ وہی بچھتا ہے، لیکن نام اس کا اللہ کا گھر ہو جاتا ہے، اور ہر لگنے والی اینٹ پر جنت میں محلات کا ایک نیٹ ورک عطا کر دیا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہے نفسانیت کا دور، نفسا نفسی ہے، بھائی بھائی کے درمیان محبت نہیں رہی، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، میاں اور بیوی تو بالکل ایک دوسرے سے ناواقف ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں اللہ نے آپ کے جذبوں کو قبول فرمایا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے علاقے میں بنے یا چاہے مسجد یو کے کسی بھی شہر میں بنے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بنے، اس کا تعلق اسی نعرہ مستانہ سے ہے جو اس حال میں بلال نے لگایا کہ منہ پیارے مصطفیٰ کی طرف تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے 14 اگست یوم پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کیا ہے؟ پاکیزگی اور طہارت کا ایک سفر ہے جو اس وقت شروع ہوا، یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی جب اس دھرتی پر مدینے والے کے قدم لگے۔ ایک گھر آپ بناتے ہیں جس کا نام مسجد پڑتا ہے، پھر وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب لوگوں میں اس دھرتی پر قدم رکھتا ہوں، میری ولادت ہوتی ہے نا، یہ جو لوگوں کو میلاد کی سمجھ نہیں آتی، the people don't understand what is basically میلاد۔ میلاد is not just جلسہ، میلاد is not just gathering، میلاد is not just نعت خوانی، میلاد is not just لنگر، میلاد لنگر، میلاد is basically journey of purification۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں میرے قدم زمین پر پڑتے ہیں تو میرے قدموں کی برکت سے، اور اس سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، رسول آتے رہے ہیں، ان کے قدموں کی برکتیں بھی آج تک موجود ہیں۔ یہ زمزم جو پیتے ہو، بڑا احترام بھی کرتے ہو، اس کا اکرام کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، منہ بھی کعبے کی طرف کر لیتے ہو، کبھی زمزم سے بھی پوچھا ہے
تیرا نام زمزم کیوں ہے، تیری شان زمزم کیوں ہے؟ تو یہ بتائے گا کہ میں نے ایک نبی کا اکرام کیا تھا. نبی نے دیکھا نا، اسماعیل نبی نے دیکھا کہ میری ماں صفا و مروہ کے 7 چکر پورے کر چکی ہے، پانی پھر بھی نہیں ملا. اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھو کہ صفا اور مروہ کو یہ عزت ملنی تھی کہ وہ اللہ کی نشانیاں بننی تھیں. نبی کے قدم نہیں، نبی کی ماں کے قدموں کی برکت سے. تو ماں کو آتا دیکھا نا، تو نبی نے خیال کیا کہ جب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، نبوت یہ تیرا اور میرا وجود کا نام نہیں، نبوت ایک شان ہے. تو جب نبی نے دیکھا نا کہ ماں پانی لیے بغیر آ رہی ہے، تو خیال آیا کہ اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے، نہ بولوں تو بھی اختیار ہے، ہاتھ نہ ہلاؤں تو بھی اختیار ہے. اب کیا کیا؟ اپنے پاؤں کی ایڑی کو بس ذرا سا زمین کے ساتھ مس کیا، رگڑا. زمین کو سمجھ آ گئی کہ نبی چاہتا کیا ہے. زمین کو سمجھ آئی، آپ کو بھی آنی چاہیے نا. اللہ کا نام لینا چاہیے نا بھائی، اللہ کا نام لینے کے لیے تو بیٹھے ہیں بھائی. نبی نے زمین پر اپنا پاؤں رگڑا، زمین نے اپنا سینہ چیرا، پانی باہر آ گیا. اب پانی کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ بہنا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں سیدہ ہاجرہ بھی تشریف لے آئیں. پانی دیکھا تو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ پانی تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے. میں کون ہوں کہنے والی زمزم، لیکن نبی کی ماں تھی، جانتی تھی پانی میری بات کبھی نہیں موڑے گا. آپ نے آتے ہی اس پانی کو فرمایا زم زم، جسٹ سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ. یہ زمزم کا مطلب میں تو سمجھاؤں. اور پانی وہیں رک گیا. مولا میں نے تو تیرے نبی کا حکم مانا تھا، اب نبی کی ماں نے مجھے حکم دیا پھر مان لیا، کیا میری یہی وقت ہے کہ میں ٹھہرا رہوں گا؟ فرمایا نہیں، تمہیں اب چلنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اب ہم تمہیں چلائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں. مولا رمضان کی ان ساعتوں کو ہم نے ذریعہ اور میڈیم بنایا ہے. یا اللہ یہ عشرہ مغفرت ہے، تو نے خود مغفرت کا اعلان فرمایا اللہ، اور پھر تیرے محبوب کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہمارے لیے، اور فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے رسول کی ذات کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے، ہماری زندگیوں میں تیرا پیار اور تیرے نبی کا عشق رچ اور بس جائے. یا اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ اہل اسٹوک جس محبت سے اور خلوص سے مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جس ذوق و شوق سے تخبیر ٹی وی پر ہونے والی اپیل میں ان احباب نے دل کھول کر عطیات دی، اللہ تو بھی غیبی خزانوں سے ان کو اس کا ریٹرن عطا فرما. یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک جنت کے کھلے دروازوں سے ہمیں اندر جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں شب بیداریوں کا نور عطا فرما، راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے منانے کا جذبہ ہمیں مل جائے. اللہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، پورے دنیا کے مسلمانوں کی خیر ہو. اللہ ہمارے رزقوں میں، مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دربار سے اتنا عطا فرما کہ ہم تیرے نام پر دیتے رہیں اور ہمیں بھی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اور تو بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور تیری مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ وہی ہو جو تو چاہتا ہے. ہمیں یتیم پروری والا بنا دیں، غریب پروری والا بنا دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.
میں اسلامک سینٹر کی خدمات کے لیے یہاں پر نامینیٹ ہوں، سید محمد طاہر شاہ اویسی۔ پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے اس وقت متعدد جو ہے وہ چینلز کام کر رہے ہیں، لیکن تکبیر ٹی وی کو یہ خاص اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری سروری ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرڈر اور حکم کے ساتھ بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا تمام دھن کی بازی لگا دیں پلیز۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے لیے جتنا بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس کو مضبوط کرنا ہے، لہذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام